الرجيم الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، اور نبی کے نور سے پر نور جن کا سینہ ہے، اسی لیے تو انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں، اسی لیے تو انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات،
آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بڑے اختصار کے ساتھ محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، شیر یزدانی، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب سے ان کی تعلیمات کا ایک ورق آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صرف غوث پاک کی 11ویں دے لینا یا 11ویں کے دن کھیر پکا لینا یا خالی محفل کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات اتنی روشن ہیں، اتنی پر نور ہیں اور دلوں پر اثر کرنے والی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ آپ کے ارشادات کو کثرت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے اولیاء کرام کو مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے۔ عبادت و ریاضت کی محنت الگ ہوتی ہے، معاملات میں درستگی پیدا کرنا اس کی محنت الگ ہوتی ہے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا اس کی محنت الگ ہوتی ہے، دوسرے مسلمانوں کی بلکہ دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرنا اور اتنی خیر خواہی کرنا کہ بڑے مرتبے اور مقام کا مالک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے کمزور، سب سے زیادہ گنہگار اور سب سے گرا ہوا سمجھنا، یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اپنی میں کو مار دینا اور اللہ کی مخلوق میں سے ہر بندے کو اپنے آپ سے افضل اعلیٰ سمجھنا۔ حضور غوث پاک کا یہ بڑا مشہور فرمان ہے، اور مطلب کوئی بندہ تمہارے سامنے آئے تو اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو، وہ چھوٹا ہے تو پھر بھی اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو، وہ آپ سے بڑا ہے تو پھر بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھو، اس کے گناہوں کی طرف نظر نہ کرو۔ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کو رہنے دو۔ جب اپنی ذات سے اس کا مقابلہ کرو تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے افضل نہ سمجھو۔ پوچھا گیا کہ اگر چھوٹا ہے تو پھر کیسے بہتر سمجھے؟ تو فرمایا اس طرح بہتر سمجھو کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے گناہ بھی مجھ سے تھوڑے ہوں۔ کہا جو بڑا ہے اس کو کیوں بہتر سمجھیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ سمجھو کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں۔ یہ دیکھو نا، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو، اچھا گمان کرو سب کے بارے میں۔ ہمارے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی خرابی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے جیسا اور کون ہو سکتا ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ 4 پڑھنے والوں کو اپنے آپ سے کم تم سمجھتا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے وہ تہجد نہ پڑھنے والوں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتا ہے۔
جو صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ نہ کرنے والوں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتا ہے۔ الغرض یہ فطور ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں لہذا میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ہم چما دیگر نیست، ہمارے جیسا اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی منزل جو ہے نا وہ بہت دور ہے، خالی اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں اور معاشرے میں آپ کا مقام ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ اپنی زبان سے دوسروں کو راحت سکون پہنچاتے ہیں یا دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ افسر ہیں یا کاروباری معاملات کے اندر آپ بہت اونچے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ رزق حلال کماتے ہیں، اپنی اولاد کو حلال کھلاتے ہیں، یا کبھی کبھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کبھی کسی مسلمان کی دل آزاری تو نہیں کی اور کسی کے بارے میں ایسا لفظ تو نہیں بولا جو اللہ رسول کی رضامندی کے خلاف ہو۔ بزرگوں کے جب واقعات پڑھے جاتے ہیں نا تو بندہ کانپ جاتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہوئے ہیں۔ اب جیسے آگے آگے دور جا رہا ہے نا، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو پہلے لوگ جو ہیں کہتے ہیں جب یہ کیمرہ یہ جو لگاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں جو سی سی ٹی وی جب نیا نیا آیا تھا نا تو ایک بندہ کسی ملک کا انہوں نے کلپ دکھایا تھا کہ کوئی بندہ کسی دفتر میں گیا تو اس کی ساری حرکات و سکنات جو ہے وہ اس میں محفوظ ہو گئی، تو اس نے کوئی غلط کام بھی کیے ہوں گے، تو جب باہر نکلنے لگا تو انہوں نے کہا کہ تو نے اندر یہ کام کیا؟ کہا میں نے نہیں کیا، مطلب یہ تھا کہ میں اکیلا تھا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تو کسی کو کیا پتا میں نے کیا کیا۔ تو انہوں نے اس کو بٹھا کے نا وہ ساری جب اس کی دکھائی ویڈیو تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اب بچے کو اس کا پتہ ہے۔ تو یہ بالکل ایسی بات ہے، جب ہم وہ پڑھتے ہیں بزرگوں کے واقعات تو ہمارا ذہن جو ہے نا وہ چکرا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، صدیوں تک ہوتا رہا۔ غوث پاک کے اب مجاہدات پڑھیں، 1 سال پورا پانی پہ گزارا کیا، 1 سال پورا گھاس اور سبزی منڈی میں جا کے پتے کھا کے گزارا کیا۔ اب ایسے تو نہیں نا اللہ پاک کسی مقام کے اوپر پہنچاتا، اس لیے تو وہ جو عورت آپ کے پاس آئی تھی نا بچہ لے کر کے اس کو داخل کر دو، داخل کیا آپ نے، کچھ دنوں کے بعد ملنے کے لیے آئی تو وہ بچہ دال کھا رہا تھا تو غوث پاک مرغی کھا رہے تھے، تو اس کا بیٹا تھا تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ کیسی بزرگی ہے، بچے کو بھی ساتھ بٹھا دیتے یا اس کو بھی تھوڑا سا سالن دے لیتے، تو میں ہمیں کھانا کھا لینے دے، پریشان نہ کریں، بعد میں دیکھیں گے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا تو ہڈیاں جمع کی اور کہا مرغی کو کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، وہ زندہ ہو گئی۔ تو فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا نا تو جو چاہے کھائے، ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ یہ اس دور سے ہم بھی گزرے ہوئے ہیں اور یہ مشقتیں ہم نے بھی کی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں ہمیں عجیب لگتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پچھلے جمعے میں نے بیان کر دیا تھا قرآن پاک کی آیات کی روح سے، جہاں جہاں اللہ نے کرامتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک بزرگ کا واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ کس قدر پرہیزگار لوگ تھے وہ، کہ ان کے پاس ایک بندہ گیا، وہ بھی بزرگ تھا۔ بزرگوں کے پاس بزرگ ہی جاتے ہیں نا، ولی را ولی میں شناست، ولیوں کو ولی پہچانتے ہیں۔ گرے پڑے لوگوں کے پاس کون جاتا ہے؟ آج کل تو ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ میرے تعلقات قائم ہو جائیں۔ درویش، فقیر، گرے ہوئے لوگ، پسماندہ لوگ، یا صرف اللہ اللہ کرنے والے اور جن کے ہاتھ خالی ہیں، ان کے پاس جانا
اس کا کیا فائدہ ہے جب وہ کھانا ہی نہیں آپ کو کھلا سکے گا، جب آپ کی عزت نہیں کر سکے گا، بٹھا نہیں سکے گا۔ تو وہ بھی ولی اللہ تھا، تو وہ گئے تو انہوں نے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے اگر حلال کا مل جائے تو کھا لیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، کہا ابھی میرا روزہ ہے، افطار کروں گا تو پھر کھلا دینا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی ماں کو کہے کہ پچھلے سال جو گندم بچی ہوئی تھی نا پچھلے سال، اور اس کو پیس کے چکی پہ آٹا بنا کے تو اس کی روٹی پکا کے دے۔ تو روٹی پک کے آئی، افطاری کا ٹائم ہوا تو بزرگ نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ حلال کی روزی جو ہوتی ہے نا وہ اندر نور پیدا کرتی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ کھا لینے سے 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کئی بندے دعائیں کرتے ہیں رو رو کے، گڑ گڑا گڑا کے، ان کا کھانا حرام کا ہے، ان کا پینا حرام کا ہے، ان کا پہننا حرام کا ہے۔ انا یستجاب، دعا کیسے قبول ہو؟ دعا کی قبولیت جو ہے وہ تو رزق حلال چاہتی ہے، صدق مقال چاہتی ہے، کھانا پینا پہننا حلال کا ہو تو تب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب حیران ہوں گے، ایک بزرگ یہاں پہ آئے، بات اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلاح کی نیت سے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہوتی۔ نہ وہ بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں، کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کرنا، میرا نام ہے مثلا چودھری محمد یوسف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے چیک کیا ان کو، چیک میں نے ایسے کیا کہ میں نے بعد میں دعا کی، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، چھوٹے بڑے عورتیں مرد سب کو صحت دے، ہم سب کو ہر بیماری سے نجات نصیب فرما۔ بالخصوص جس بزرگ نے جو مجھے دعا کے لیے کہا ہے اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اب اندازہ فرمائے نا کہ کوئی کسر باقی رہ گئی؟ تو بعد میں مجھے کہتے ہیں تسی میرے واسطے دعا ہی نہیں کی تھی۔ تو مطلب یہ تھا کہ میں یوں کہتا محترم جناب عالی مقام چودھری محمد یوسف صاحب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا، تو پھر اس لیے دعا ہونی تھی۔ حالانکہ یہ دعا کرانا مقصود نہیں ہے، یہ اسپیکر میں اپنا اعلان کرانا مقصود ہے۔ دعا تو یہ بھی ہے نا کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ دعا کرو جی، میں دل میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ اس نے مجھے دعا کا کہا، ہاں اس کی مشکل آسان کر دے۔ تو اگر اللہ پر یقین ہے کہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے تو پھر آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں ہے نا، میں نفسانیت، اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو ان کی نقش قدم پہ بھی چلنا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے ایک لقمہ ڈالا تو ان کا دل پہلے ہی روشن تھا، مزید روشنی پیدا ہوئی، اور پہلے جو راز تھے اور جو پردے تھے وہ سارے کے سارے ہٹ گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے میرے اوپر میرے ساتھ نیکی کی ہے تو چلو میں بھی ان کے ساتھ ان کے احسان کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ انہوں نے کہا ابھی یہ جو جگہ ہے نا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں نیچے خزانہ ہے، وہ نکال لو۔ اپنی طرف سے انہوں نے خیر خواہی کی کہ نیچے خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا ذرا منہ کھولے نا، اس نے منہ کھولا تو انہوں نے انگلی ڈال کے نا لقمہ نکال لیا۔ اس نے کہا تجھے ایک لقمہ کھا کے تو خزانہ نظر آ رہا ہے اور میں 60 سال سے یہی لقمے کھا رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا خزانہ ہے کہ نہیں ہے، تیرا اتنا ہی حوصلہ ہے۔ بغداد کے ایک بزرگ تھے، اب یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگتی کہ ایسے ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوئے؟ وہ کسی کے ہاں زیارت کے لیے گئے، ہم ان بزرگوں کو مانتے ہیں۔ ہاں یہ پچھلے جو میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ڈبے پیر اور یہ شریعت سے دور کرنے والے خود بھی دور، نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو
نماز کی تلقین کرتے ہیں، یہ بزرگ نہیں ہیں، یہ بزرگوں کے نام پر دھبا ہے۔ انہوں نے بزرگوں کو، سلسلوں کو، ولایت کو، تصوف کو، فقیری کو اور معرفت کو بدنام کر رکھا ہے۔ پہلے میں نے ایک واقعہ بیان شاید کیا تھا کہ داتا صاحب کے قریب ہی میں پڑھتا رہا ہوں اور پڑھاتا بھی ادھر ہی رہا ہوں، 2016 تک وہاں تک میں پڑھاتا رہا ہوں۔ تو داتا صاحب میں گیا تو ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، اس وقت جوان تھا وہ، اس نے 18 انگوٹھیاں اپنے پہنی ہوئی تھی، 18 انگوٹھیاں، 3 ان انگلیوں پر اور 2 انگوٹھا چھوٹا ہوتا ہے نا، تو دو انگوٹھے پر تو 3 ان انگلیوں پر، اور بڑا موٹا سارا ڈنڈا پاس رکھا ہوا تھا، اور قمیض نہیں پہنتا تھا، دھوتی باندھی ہوئی ہے، اتنا بڑا پیٹ، اور 10-12 اس کے مرید سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بھی گزرتا ٹشکریں کرتا، خاص طور پر کوئی مولوی پاس سے گزرتا نا ٹشکر کرتا تھا۔ ٹشکر جانتے ہو؟ اچھا، طنز کرتا تھا۔ اچھا، میں پاس سے گزرا تھا، ڈر کو نہیں تھا کیونکہ پاس ہی ہم رہتے تھے تو اکثر آتے جاتے رہتے تھے، تو مجھے پتہ تھا کہ یہ مجھے کیا کہہ سکتا ہے، پولیس بھی ہے، محکمہ اوقاف بھی ہے، اتنے لوگ آ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجھے دیکھ کر کہتا ہے پگیاڑ نے کیا سی کہ اگر میں یوسف نو کھادا ہوئے تو میں 14ویں صدی تے مولویاں چوں۔ اچھا، میں روک گیا، میں نے کہا یہ مجھے کہہ رہا ہے، میں نے کہا ہاں، کس نے کہا تھا؟ کہتا پگیاڑ نے، بھیڑیے نے۔ تو میں نے کہا کہیں یعقوب علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا، یا یوسف علیہ السلام نے تو، یا ان کے بھائیوں نے؟ کہتا نہیں، پگیاڑ نے کیا سی، پگیاڑ نے۔ تو میں کہا پگیاڑ ہن بھی کہہ رہے ہیں، پگیاڑ میں کہا ہن بھی کہہ رہے ہیں، جو ادوں کیا سی تے ہن بھی کہہ رہا، کی فرق ہویا اس دور دے پگیاڑا ہے تے اج دے پگیاڑا ہے؟ بس اس کی ماں مر گئی، آگے سے اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اندر نماز ہوتی ہے، باہر بیٹھ کے گپے مارتے رہتے ہیں، یہ فقیری ہے۔ یہ شیطان ہے جو درویشوں اور انسانوں کے روح کے اندر، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، مولانا روم کہتے ہیں کہ بہت سارے شیطان جو ہیں وہ انسان کے روح کے اندر تمہارے سامنے آتے ہیں، شوبدہ بازیاں دکھاتے ہیں، کرامتیں اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں، دکھا نہیں سکتے، حالانکہ کرامت جو ہے نا ولی کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ اصحاب الکرامت کلہم محجوبون، وہ جن کو کرامتیں دکھانے کا شوق ہوتا ہے وہ محجوب ہوتے ہیں، پردے میں ہوتے ہیں، ان کے پردے اٹھتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ نہیں سکتے۔ جن کو شوق ہوتا ہے، ضرورت ہو تو کرامت دکھانا ولی کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسے ہی کرامتیں دکھاتے رہنا تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھے کہ یہ فلاں پہنچا ہوا ہے، اس کو بھی انہوں نے معیوب قرار دیا ہے۔ شوبدہ بازی تو ویسے ہی جادو کے ساتھ آتی ہے نا، کرامت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو ولی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، فرمایا فالکرامت حیض الرجال، کرامت اللہ کے ولیوں کے لیے ایسے ہے جیسے عورتوں کے لیے مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں وہ نماز روزہ نہیں کر سکتے، یعنی ان دنوں کے اندر عورت جو ہے وہ روحانی طور پر اس کا مرتبہ نیچے آ جاتا ہے۔ کرامتیں دکھانے والا جو ہے، جو شوقیہ دکھاتا ہے، اس کا بھی درجہ نیچے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اس کی شہرت ہو جاتی ہے اور وہ مقبولیت ہو جاتی ہے، تو اس کے دنیاوی طور پر وہ اس کی شان بڑھ جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی شان کم ہو جاتی ہے۔ فَالْوَلِيُّ لَهُ أَلْفُ مَقَامٍ، فرمایا ولی اللہ کو جو اللہ تعالیٰ درجے عطا فرماتا ہے نا، وہ 1000 درجے ہیں، 1000 درجے۔ اولہ باب الکرامات، ان میں سے پہلا جو درجہ ہے وہ کرامتوں کا درجہ ہے، پہلا۔ یہ وہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے 1000 درجے طے کیے ہوئے ہیں، جو 1000ویں درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا درجہ کرامات کا درجہ ہے۔ تو آج کل تو یہ بھی نہیں، کوئی دعوے کرنے والا کسی کو کہو نا کہ غوث پاک نے یہ کیا تھا، داتا صاحب نے یہ کیا تھا، تو بھی کر کے دکھا، وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اگر وہ کر بھی دے نا تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ شوبدہ دکھا رہا ہے یا کرامت دکھا رہا ہے، کیونکہ ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے،
وہ اپنی بات بعد میں کرتا ہے، شریعت کی بات پہلے کرتا ہے۔ من جاوز منہا نال الباقی و الا فلا، جو اس دروازے سے گزر جاتا ہے، کرامات کے دروازے سے، وہ باقی درجے بھی پا لیتا ہے، اور جو یہاں پھنس کے رہ جاتا ہے وہ باقی درجوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں اولیاء کرام کی نشانیاں، ان کی علامتیں جو ہمارے یعنی غوث اعظم نے بیان کیے ہیں۔ غوث اعظم وہ ولی ہیں کہ ہر مسلک کا بندہ ان کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور کیا کیا انہوں نے بیان کیا، اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ واقعہ جو شروع کیا تھا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ کسی اپنے سے زیادہ کسی کو نیک سمجھ کے زیارت کے لیے گیا۔ جب بیٹھے سلام دعا ہی حال چال پوچھا، تو جن کو ملنے کے لیے گئے تھے اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اندر سے وہ جو پچھلے سال میں عمرے پہ گیا تھا نا، تو وہ کپ لے کر آیا تھا، ان میں دودھ ڈال کے لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی چلیں، اس کی ولایت جو ہے نا وہ اس کا ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ کہا کہ ہم نے تم سے پوچھا ہے کہ پچھلے سال عمرہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اپنی بزرگی اور اپنی تقویٰ اور یہ کرنے کے لیے کہ میں عمرہ کیا میں تھا پچھلے سال، یعنی اتنی بات کو بھی وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے درجے سے کم سمجھتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے ہمارا مقام جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ عمرہ کیا تھا یا تہجد پڑھی تھی، یا کئی لوگ ایسے کہ میں تہجد کے ٹائم اٹھتا ہوں، آج اتنے نفل پڑھے، کل اتنے نفل پڑھے، جو پڑھے ہیں وہ اپنے پاس رکھو، اللہ کے لیے پڑھے۔ کسی کو ہاں کبھی ضرورت پڑے تو آپ کسی کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیت اگر ایسی آ گئی نا ریاکاری کی نیت، تو جب نماز ایسی قبول نہیں ہوتی، حج ایسا قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر ریاکاری کی نیت آ گئی اور دوسروں کو بتانا اور دکھانا مقصود ہوا تاکہ اس کی نگاہوں کے اندر میرا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بڑھ جائے، تو اس طرح کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا۔ میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، عوام الناس بیچارے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نمازوں کے ٹائم کتنے لوگ ہوتے ہیں، جمعے کے دن کتنے لوگ ہوتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے۔ یہ لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں نا، چلو سارے نہیں ہیں تو آدھے تو سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ مسجد میں کیوں نہیں آتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ یہ ہم عبادت سمجھ کے نہیں کرتے، عادت بن گئی، عادت۔ چلو یار ہفتے بعد جمعہ پڑھ لو، ہفتے بعد مسجد جا کے جمعہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر عبادت سمجھ کے کرتے تو رمضان میں آپ کو پتہ پہلے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور پھر آہستہ 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 جتنی رمضان کے علاوہ نماز ضروری ہے اتنی رمضان میں بھی ضروری ہے، جتنی رمضان کے پہلے دنوں میں ضروری ہے اتنی ہی آخری دنوں میں ضروری ہے۔ تو مومن کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو تمہیں تکلیف ملے گی تو اس پر بھی اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، یہاں تک کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا اور تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یا تمہارے درجوں کو بلند کر دے گا، اور تمہیں نعمت ملے گی۔ نہ امیری بری ہے نہ فقیری بری ہے، لیکن امیری کے اندر خدا کو بھول جانا یہ برا ہے، اور جس دولت کی وجہ سے امیر ہوا ہے اس دولت کو اللہ کے راستے پر نہ لگانا، شیطانی راستوں پر لگانا، فضول خرچیوں میں لگانا، یہ برا ہے۔ دولت بری نہیں ہے، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھا پہلو ہوتا ہے، برا پہلو ہوتا ہے۔ دولت عثمان غنی کے پاس موجود تھی، لیکن جب حضور حکم دیتے تو ساری حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے۔ اور کئی غریب ایسے لوگ ہیں، ایسے ڈھیٹ قسم کے نماز نہیں پڑھتے۔ اس کو یہ غریب ہو، کچھ بھی پڑھ لینا اور اللہ کا بھی نافرمان ہو اور عبادت بھی نہ کرے تو یہ دنیا دار ہے۔ امیر ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نماز پڑھے، فرائض کی ادائیگی کرے تو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ اس دنیا کے ذریعے جنت بھی کمائی جا سکتی ہے، جہنم بھی کمائی جا سکتی ہے۔ جیسے اولاد کو سیدھے راستے پر چلائیں گے، دین کا راستہ دکھائیں گے، اچھی تربیت کریں گے تو یہی اولاد آپ کے لیے جنت پہ جانے کا باعث بن جائے گی۔ اگر اولاد کو غلط راستے پر چلائیں گے، اچھی تربیت نہیں کریں گے، دیندار نہیں بنائیں گے تو یہی اولاد جو ہے وہ جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر مجھے بھی
جو میں بیان کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس پر مکمل عمل کرتا ہوں. ہاں، میرے اندر آپ سے بڑھ کر کوتاہیاں کمیاں موجود ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مما علیہ الا البلاغ.